بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام، آج میں جس پاک ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. آج ایک ذاکر، اپنے آپ کو ذاکر کہنے والا حامد سلطانی، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، وہ کتا بھونک رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر کو کالا نار کچھ نہ کہہ سکا تو یہ کالے کیا کہہ سکیں گے. یہ آج کے کتے صدیق اکبر کی شان کو جتنا مرضی بھونک لیں لیکن صدیق کی شان کو گھٹا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ صدیق کی شان کو میرے رب نے بڑھا دیا ہے. صدیق اکبر وہ ہے کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے خیر نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھی امام ہے. سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے لیکن صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن میرا رب دے گا. وہ صدیق اکبر کی شان ہے. حضرت صدیق اکبر حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہوں گے، کسی کا نام باب ریحان ہوگا، کسی کا نام باب صلات ہوگا، کسی کا نام باب صوم ہوگا. جو باب صلات ہوگا وہ وہاں سے آواز آئے گی نمازیوں کو کہ آؤ جنت میں. جو باب صوم ہوگا وہاں سے جو روزے دار ہوں گے ان کو آواز آئے گی. تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ فرمایا ہاں صدیق ایک ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کہ آؤ میری طرف آؤ، آؤ یہاں سے داخل ہو جاؤ. تو عرض کرنے لگے آقا کہ وہ کون ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازے جو ہے اس کو بلائیں گے اپنی طرف؟ تو میرے نبی نے فرمایا صدیق وہ خوش نصیب تم ہوگے. صدیق اکبر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. آج کا کوئی کتا، کوئی ذاکر، کوئی حامد سلطانی جیسا صدیق اکبر کی شان میں بھونکے تو وہ صدیق اکبر کی شان جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی لعنتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو اس کو مل رہی ہے، جس کا وہ مستحق ہے. ہم حکومت پاکستان سے یہ جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کتے کو لگام دی جائے، ایسے بغیر انسان کو جو ہے اس پر قانونی کارروائی کی جائے، اس پہ 295A اور 298 لگایا جائے، ٹاسک فورس نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس پہ کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی صدیق کی شان میں نہ ہوگے، تاکہ آئندہ اس کو جو ہے وہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی صدیق اکبر کیا کسی صحابی، نہ آل رسول، نہ صحابہ رسول، کسی کی بھی، کسی پاکان امت میں سے کسی کی بھی گستاخی کی جسارت نہ کرے. اللہ کریم ہم نے ان فطروں سے محفوظ فرمائے اور سیدنا